جیسے کہ سنی عالم کہتے ہیں کہ نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے، نبی کا مطلب آپ ہمیں بتائیے سر، ایک بتائیے۔ خبر دینے والا، چلیے نبی کا ہاں معنی خبر دینے والا، ہاں جی ہاں، کون چلیے سی چلیے خبر، آگے۔ کون سی خبر؟ اب آپ بتائیے، آپ بتا، میں نے ایک بتا دیا، اب آپ بتائیے کون سی خبر۔ نہیں ہم نے بتا دیا نبی معنی خبر دے، میں بتا رہا ہوں، ہاں ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ صاحب۔ جی شیخ ٹھیک۔ وہ شیخ ہر صاحب وہ مائک کے خبر، قریب آئے۔ نبی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے ہر وہ خبر اپنی امت تک پہنچانا جو انہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہی تو کہتے ہیں ہاں؟ شیخ کچھ کام ان لوگوں کے لیے رہنے دیجئے کچھ کام جو ہے نا، کچھ کام جو سوال کرے ان کے لیے بھی ہم لوگ چھوڑتے ہیں، تو کم سے کم یہ بھی کچھ بتائے۔ آپ کیا بتا رہے ہیں؟ ابھی دکتور نے بتایا، آپ کیا بتا رہے ہیں نبی کا نہیں مطلب نہیں، خبر دینے ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہے، جو ہم سنتے ہیں اپنے علماء سے، تو ارے جیسے وہی یہ وہی 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 ماں کانا وما یکون، ماں تو کانا وما یکون، ٹھیک، اس میں آپ بار بار بہترین بار بہترین بار آپ بہترین 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 بہترین، ہاں آپ نے ہاں، بہترین بات کی، آپ نے اس میں بہترین جو بات ہے کی۔ آپ نے بار ایک بار بھائی نبی کی آپ نے، شان کو گھٹانے کی کوشش ارے کی۔ میرے بھائی ابھی آپ دوسرے پوائنٹ پہ آئیے گا نا، آئندہ دوسرے پوائنٹ پہ آپ نے ایک بات ہاں بتائی نا، مجھ سے آپ نے پوچھا کہ نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھیے زید بھائی جانتے ہیں کہ میں وہ نہ تو مناظرہ کرتا ہوں، نہ مناظرے کی صلاحیت ہے، نہ نہیں اس میں ٹائپ سے بات کرتا ہوں۔ ہیلو ہیلو سنیے ہیلو پہلے ہیلو، پہلی بات سن لیجیے، اگر پہلے بات سن میں لیجیے، مناظرہ کرنے کے لیے نہیں اسی آیا۔ لیے میں پوری بات سن لی، اسی لیے میں نے ڈائریکٹ بول دیا نبی مانا خبر دینے والا، یہ کوئی ہاں پوائنٹ نہیں۔ ہاں اب آپ نے دکتور نے ایک بات بتائی، وہ ابھی ہے، وہ بات ابھی ریزرو ہے ہم لوگوں کی۔ اب آپ نے کہا کہ بھائی جو ہمارے علماء نے بتایا، جیسے ماں کانا و ما یکون، ہے نا، ہاں بہترین بات آپ نے کہی۔ نبی مانا خبر دینے والا، اب نبی مانا خبر دینے والا تو نبی خبر کس کو دے گا؟ امت کو، نبی خبر امت کو دیں گے۔ اچھا اب آپ نے کہا کہ خبر دینے والا کس کی بھائی؟ ماں کانا و ما یکون، جو سب کچھ ہو چکا اور جو سب کچھ ہوگا۔ تو کیا اللہ کے رسول نے ہمیں اور آپ کو ماں کانا و ما یکون کی خبر دے دی ہے یا نہیں دی ہے؟ آپ بتائیے گا۔ جتنا اللہ نے ان کو بتایا۔ آپ نے بھی کہا ماں کانا و ما یکون، ابھی اس آپ کا یہ بولے ہیں سمپل ماں کا، سمپل سے سنیے سمپل، دیکھیے بھائی ہاں ایک دم سیدھا سیدھا چلیے بھائی، سیدھا سیدھا چلیے، ہاں ٹرانسلیشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ماں کانا و ما یکونو، ہاں جو تھا جو ہوگا، اس ہاں کائنات میں جو ہوا جو ہوگا، ہاں وہ اس کی نبی مانا اس کی خبر دینے والا۔ سوال اس بات کا ہے کہ ماں کانا و ما یکونو کی خبر کیا اللہ کے رسول نے امت کو دے دی ہے یا نہیں دی ہے؟ آپ ہی کے لفظوں میں، نہیں نہیں، یہ سوال نہیں، سوال یہ نہیں ہوگا۔ نہیں آپ نہیں میرے بھائی، آپ نے جواب وہی دیا ہے۔ دیکھیے نہیں، نبی سوال یہ مانا نہیں خبر ہوگا۔ دینے والا، نہیں ایک منٹ، سارے لوگ سن رہے ہیں، نبی مانا آپ نے اپنی طرف سے بھی نہیں بتایا، نہیں میں نے بتایا نبی مانا، سنیے نا شروع سے بات کیسے چلی ہے۔ نبی مانا مجھ سے پوچھا آپ نے کہ نبی مانا بتاؤ کیا ہوتا، میں نے کہا خبر دینے والا۔ میں نے آپ سے کہا کہ اب آپ بتا دیجئے، دکتور نے ایک بات بتائی، وہ ہم قطع نظر، آپ نے کہا کہ ہمارے علماء جو بتاتے ہیں وہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو۔ ہم نے کہا کیا بتاتے؟ آپ نے کہا ما کانا و ما یکون۔ میں نے اس پہ کہا کہ یہ جو ما کانا ما یکون کی خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ یہ ما کانا و ما یکون کی خبر نبی نے ہم کو دی ہے یا نہیں دی ہے؟ سوال تو ایسے ہی ہوگا جی بھائی، دیکھیے، میں نے غلط سوال کیا تو بتائیے۔ نہیں نہیں، سوال آپ کا صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب قرآن میں کہ ماں کانا وما یکون، مطلب جو ہو چکا اور جو ہوگا، حضور کو بتا دیا گیا۔ اب آپ کہاں ہے اس میں قرآن میں؟ کوشچن ڈال رہے ہیں، اب آپ اس میں قرآن کوشچن بتائیے ڈال رہے تاکہ ہیں ہم کھول لیں۔ کہ ہاں نبی نے ہمیں کیوں بتایا کہ نہیں بتایا، تو یہ ہم کیسے جانیں گے کہ انہوں نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ بھائی نبی مانا خبر دینے والا، تو ہاں ہاں خبر ہاں، کس کو دینے والا؟ نبی مانا خبر کنفیوژن دینے ہے، والا تو خبر کس کو کنفیوژن دینے والا؟ یہاں پہ نہیں آپ کنفیوژن ہے، بتائیے نا پھر، آپ یہاں واضح پہ کر دیجئے، کنفیوژن یہ ہے آپ واضح کہ کر دیجئے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کچھ بات بتائی، سپوز ایگزامپل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اب آپ کسی اور کو وہ بات بتائیں یا نہ بتائیں، وہ آپ پہ طے کرتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے؟ جاننے والا ہوا، یہ خبر دینے والا نہیں ہوا۔ رکیے ایک منٹ، جب آپ نے مجھے کوئی بات بتا دی، ہوں آپ نے مجھے کسی بات کی خبر دے دی، آپ نے مجھے کوئی بات بتا دی، تو وہ خبر میں جان گیا، وہ خبر کا مجھے علم ہو گیا، لیکن ہوں میں جب بتاؤں گا تب مخبر ہوں گا۔ میرے مخبر آپ تو ہوئے، لیکن میں دوسروں کا مخبر نہیں ہوا،
کیونکہ میں نے دوسروں کو بتایا ہی نہیں. تو نبی کو اگر کوئی بات اللہ نے بتا دی تو نبی تو وہ جان گئے, لیکن پھر دوسروں کے حق میں اتنی چیز کے لیے نبی نہیں ہوئے, اس چیز کے لیے, باقی کے لیے ہوئے, لیکن اس چیز کے لیے جو رسول کو بتایا گیا اس چیز کے نبی نہیں ہوئے, اس کی یعنی لفظی معنی میں اس کی خبر اللہ کے رسول نے نہیں دیا. تو آپ یہ مثال نہیں فٹ کر سکتے. نبی کا معنی خبر دینے والا. تو پھر مان کے چلیے جیسے ہمارے نبی معراج میں گئے تھے, جی جی ٹھیک ہے, تو وہاں کی جتنی بھی باتیں تھی حضور نے بہت ساری باتیں اپنے پاس رکھی, ٹھیک ہے. دیکھیے, یہ پہلی بات یہ ہے کہ مقدمہ کیا قائم ہوا ہے. مقدمہ اس بات پہ قائم ہوا نا لفظ نبی پر, لفظ نبی پر گفتگو ہوئی. غیب کا اس بات اصل میں روح کیا ہے سوال کی, کہ غیب کا اس بات آپ نے بہت سارے طریقوں سے آپ لوگ کرتے ہیں, ان میں سے ایک طریقہ نبی ہونا ہے. اور میں نے بھی سنا ہے آپ کے علماء نبی کا بتاتے ہیں کہ نبی کہتے ہی ہیں خبر دینے والے کو. تو گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی ہیں, بتائی ہیں, غیب بتایا اللہ کے رسول نے. یہاں سوال آ گیا کہ نبی مانا جب خبر دینے والا تو کس چیز کی خبر دینے والا. دکتور نے ایک بات بتائی وہ درست ہے, لیکن میں نے آپ سے پوچھا, آپ نے کہا ما کانا و ما یکون کی خبر دینے والا. تو میں نے کہا کہ وہ ما کانا و ما یکون کی خبر آپ کو سیدھا بول دینا چاہیے ہاں اور نہیں نا, باقی بات کی وضاحت ہوگی بعد میں. اگر کوئی اور نقطہ آپ کے ذہن میں ہے تو اس کی وضاحت آپ پیش کیجئے گا. نبی تو ہمارے بھی ہیں, نبی تو آپ کے بھی ہیں, تو آپ پیش کریے گا. لیکن یہ کہنے میں آپ کو کیا دشواری ہے کہ بھئی ما کانا و ما یکون کی خبر نبی نے دی یا نہیں دی, کیونکہ دوسرے لفظوں میں آپ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں بتایا, پوری بات آپ کو بتا دیا لیکن آپ نے اس کو نہیں بتایا. آپ وہی بات انڈائریکٹ کہہ رہے ہیں. تو ایک دم وضاحت کے ساتھ ڈائریکٹ کہنے میں کیا حرج ہے کہ ما کانا و ما یکون کی کیا ساری بات امت کو اللہ کے رسول نے نبی نے بتائی یا نہیں بتائی. اب اس میں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ نبی نے بتائی کہ نہیں بتائی. ایک سیکنڈ شیخ صاحبان, دیکھیے جی بھائی, جی 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 مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی تقریباً وہی بات کہنا چاہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا جذباتی ہو رہے ہیں. دیکھیے بھائی, عام طور سے یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا, بدعت کرنے والے, غلو کرنے والے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اس طرح بڑھانے والے کہ ان کو اللہ کے مقام تک پہنچا دیں, یہ عوام کے جذبات سے ہی کھیلتے ہیں. جیسے آپ نے شروع میں جو آپ کا کمنٹ زید بھائی نے پڑھ کے سنایا کہ آپ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹا رہے ہیں, یہ ایک جذباتی بات ہے نا. آپ بتائیے کہ کیا کوئی مسلمان اس بات کا تصور کر سکتا ہے کہ اپنے نبی کی شان گھٹائے؟ یہ تو کفر ہے. آپ بتائیے کہ کیا کوئی بھی مطلب پڑھا لکھا تو چھوڑیے, کوئی جاہل بھی ایسی گستاخی نہیں کرے گا کہ نبی کی شان کو گھٹائے. تو دراصل یہ آپ کے جو بڑے ہیں نا, وہ آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں, گھٹانے کے لیے نہیں. دیکھیے بھائی, آپ 2-3 لائن میں بات کو سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت ساری باتوں کی خبر دے کر کے بھیجا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی ان باتوں کو اپنی امت تک پہنچانا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی. بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مجمع کو خطاب کر کے کہا کہ لوگوں بتاؤ کہ کیا حل بلغ تو, کیا میں نے پہنچا دیا کہ نہیں. بلغ تو کا کیا مطلب, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دین دے کر کے مجھے بھیجا تھا, کیا میں نے اس کو بلا کم و کاست پہنچا دیا کہ نہیں. لوگوں نے گواہی دیا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا, اللہم فاشہد, اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا کہ میں نے پہنچا دیا ہے, جو بات مجھے پہنچانے کے لیے تو نے میری بعثت فرمائی تھی وہ میں نے کر دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بتائیں, اور ان میں سے بہت بے شمار باتیں ایسی ہیں جو علم غیب کی باتیں ہیں, جو کسی کو نہیں پتا تھی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائیں. جیسے ابھی شروع میں نے کہا, جنت کی بات, جہنم کی بات, قیامت کی بات, قبر کی بات, یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے پتا چلی؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بتائی. اللہ نے تو اللہ تعالیٰ نے بتائی. تو اللہ تعالیٰ بعض غیب کی باتوں کو نبی کو بتا دے کہ جا کر کے امت کو بتا دو, یہ الگ بات ہوئی. اور یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام باتوں کا علم تھا, اس کائنات کی تمام باتوں کا, کہ اس کا ہم انکار کر رہے ہیں. ہم انکار اس بات کا کر رہے ہیں. تو پھر حضرت جی تو پھر یہ بات ہو گئی نا کہ آپ ایک آیت کو مانتے ہیں, ایک آیت کو نہیں مانتے ہیں, ایسا بولیے آپ. بالکل نہیں.
آپ قرآن کے اندر کوئی ایک، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک بات کہی تھی، وہ بات نکل گئی، پھر وہ آپ نے کہا کہ قرآن میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان اور ما یکون دونوں کا علم تھا. وہ آیت کون سی ہے بھائی بتائیں تاکہ کھول بس کر بس کے ہم بس بھی میں بھی سمجھیں. وہی کہہ رہا تھا. ہاں، میں نے کون بھی سی ان سے آیت ہے؟ پوچھا اور پھر پوچھتا ہوں کہ وہ آیت آپ لے آئیے، وہ آیت آپ لے آئیں جس میں یہ بات موجود ہے کہ ما کانا و ما یکون کا علم اللہ کے رسول کو تھا، اور یہ قرآن میں ہے. اور یہ سوال میں نے آپ سے کیا تھا لیکن ریزرو رکھا تھا، پھر بھائی میرے، بہت اصرار کیا. جی قرآن کا ایک حرف، قرآن کے ایک حرف کا اگر کوئی انکار کرے نا تو وہ کافر ہے. تو کافر ہے. آپ تھوڑا سا اتنی بڑی بات مت کہیں کہ آپ قرآن کی ایک آیت کا انکار کرتے ہیں، یہ مطلب طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ سوچئے نہیں یہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا انکار کرے؟ تو وہ نہیں آیت حضرت، بتائیے ابھی آپ. ابھی آپ نے خود کہا کہ یہ ہم نہیں مانتے. کیا نہیں مانتے؟ نہیں تو قرآن میں ما کہاں ہے کانا وہ؟ و ما تو یکون. ہاں وہ بتا دیجئے میرے بھائی، وہ بتائیے وہ آیت نا. رکیے میں ابھی بتاتا ہوں. ہاں جی لے کے آئے. قرآن کی آیت میں وہ بات موجود ہے ما کانا و ما یکون والی، وہ آپ آیت لے کے آئیے انشاءاللہ. قرآن کی آیت میں آپ نے بتایا کہ قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کو ما کانا کا علم تھا اور ما یکون کا علم تھا، تو وہ آیت آپ لے آئے. یہ بات لیکن آپ بھی تو حضرت بہت دیر سے اس کے بارے میں آپ ڈسکس کر رہے تھے. میرے بھائی سنیے، کیا؟ آپ تھوڑا سا جذباتی مت ہوئیے. ما کانا و ما یکون. یہ جو آیت ہے نا، ارے یہ بھائی جو آپ کہہ لے رہے آؤ ہیں نا، اس سے اچھا یہ موقع. پوری دنیا کے لوگ مل کر کے قرآن کے اندر یہ آیت نہیں تلاش کر سکتے. آپ اپنے آپ کو نسیم دکتور نسیم، تو یہ جو ہے ہمارے بھائی جو ہیں، انہیں لگا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کی شان گھٹا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو انہیں اللہ کے رسول کی شان بڑھانے کا بہت موقع ہے اور اچھا موقع ہے، اس معنی کر کے کہ وہ آیت لے آئیں. اس سے اچھا موقع کہاں ملے گا؟ تو انہیں موقع ہے وہ آیت لے آئیں، ما کانا ما یکون والی آیت جس میں ہے. اور ہمارے لیے قرآن و سنت دلیل چاہیے. اگر ہے تو ہم مان لیں گے. اگر ہے کہ ما کانا ما یکون کا علم اللہ کے رسول کو تھا اور وہ بات قرآن میں ہے، تو مسلمان ہی کیا جو قرآن نہ مانے، اور انہیں اچھا موقع ہے. بھائی نعوذ باللہ من اللہ. حضرت آپ اتنے دیر سے ما کانا و ما یکون پڑھ رہے تھے کہ نہیں پڑھ رہے تھے؟ کیا کہ قرآن میں ہے؟ نہیں آپ تو اس کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے. نہیں، ہم کو تو آپ ابھی کر رہے ہو، تو ہم کو آپ گھٹانے کے لیے بول رہے ہیں نا بھائی کہ ہم گھٹا رہے تھے، ہم انکار کر رہے تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، تو ہم جب انکار کر رہے تھے، گھٹا رہے تھے، تو بھائی آپ کے لیے بہترین موقع ہے اس کو کریکٹ کرنے کا، اس کو صحیح کرنے کا. وہ آیت لانا ہے خالی، اور کرنا کیا ہے؟ صرف نہیں آیت لا کے پیش کر دینا ہے. یہ آیت نہیں ہے. تو کم سے کم آپ اس بات کا اعتراف کرائیں. دکتور ایک منٹ پہلے اس بات کا آپ اعتراف کریں کہ آپ نے آیت والی بات غلط کہہ دی تھی، پھر آپ سے بات کریں. آپ یہ بات کہیں کہ میری زبان سے غلطی سے آیت کی بات نکل گئی تھی جو درست نہیں ہے. یہ بات سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ کہ آپ نے بات تسلیم کیا کہ یہ بات قرآن کی آیت میں نہیں ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات کہاں ہے، یعنی ما کانا و ما یکون کا علم اللہ کے رسول کو تھا. پھر آپ اس بات کو کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ اب نئے سرے سے بات یہ آپ پیش کر سکتے ہیں. جی دکتور، تھوڑا سا بہت معذرت دکتورا ہے، کیا کہ کچھ چیزیں ایسی کرنی پڑتی ہیں. جی میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ یہ مسئلہ جذبات کا نہیں ہے. آپ کے جو بڑے علماء ہیں، جو مطلب یہ عقیدہ ایک عام آدمی کے سامنے پیش کرتے وقت ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں، آپ اس کا شکار مت ہوئیے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اور وہ کون مسلمان ہی جو اپنے نبی کی شان بڑھائے نا. اگر کوئی نبی کی شان میں ادنا سی گستاخی کرے وہ کافر ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ادنا سی گستاخی کرے نبی کی شان میں وہ کافر ہے. تو یہ آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں بھائی میرے. یہ بات آپ کی گفتگو سے بات میرے لیے واضح ہوئی کہ آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. باقی یہ کہنا کہ سب کچھ کا علم تھا، جب آپ یہ کہہ دو گے نا تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ کو سب کچھ علم تھا، وہی آنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کیونکہ سب کچھ علم تھا. تو یہ تو آپ بھی نہیں مانتے ہو. اللہ کی عطا سے، جی اللہ کی عطا سے سب علم تھا، مطلب ہر چیز کا علم تھا دنیا کی. اللہ کی عطا سے بول رہے حضرت. ہاں، اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی کو دنیا کی ہر چیز کا علم تھا. جی تو کوئی ایک دلیل قرآن سے حدیث سے، کوئی صرف ایک دلیل، زیادہ نہیں، صرف ایک دلیل. جی عمر بھائی، ایک دلیل آپ پیش کر سکتے ہیں ابھی؟
یہ آپ اچھا عمر بھائی، علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے عمر بھائی، یہ بھی ایک طریقہ ہے، لوگ جب نہیں دلیل دے پاتے ہیں تو لوگوں کو قائل کرنے کے لیے، یعنی انسان کیا ہے نا، فطری طور پہ توحید پرست ہے، تو فطری طور پہ جو توحید پرست ہے نا، تو اس کو کچوکا نہ لگے، اس کو چوٹ نہ لگے، اس لیے اس کو سنبھالا دیا جاتا ہے، کیا کہہ کر کے؟ اللہ کی عطا سے۔ اللہ کی عطا کا لفظ لا کر کے ہر چیز ثابت کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ والی صفات بھی اللہ کی عطا سے ثابت کر دیتے ہیں۔ بھائی نہیں، اللہ کی عطا سے، سنیے نا، آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، یہ جملہ یاد رکھیے گا، اس کے بعد اب مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ فی الحال جو موضوع ہے علم غیب، اگر اللہ کی عطا سے تمام چیزوں کا، یعنی ما کانا کا اور ما یکون کا علم تھا رسول اللہ کو، اور اللہ کی عطا سے تھا، تو اس کی دلیل چاہیے، یعنی کوئی، جیسا کہ دکتور نے کہا کہ کوئی ایک دلیل چاہیے جو موافقت کرے ان تمام دلیلوں کی جس میں نفی کی گئی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی قرآن کی آیتوں میں جو نفی کی گئی، جو واقعات میں نفی ہے، جو آپ کی ادعیاء میں نفی ہے، ان تمام کی توضیح بھی وہ چیز کرتی ہو اور اس بات کو ثابت کرتی ہو کہ آپ کو ما کانا ما یکون کا علم تھا، کوئی ایسی ایک دلیل چاہیے اللہ کی عطا سے۔ حالانکہ اس سے پہلے میں نے یہ بات کہا کہ ایک پہلو تو یہ ہے، اور ایک پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ صفت علم غیب اللہ کے رسول کو اللہ کی عطا سے ملا ہوا تھا، وہ کفر صریح ہے، وہ تو کفر صریح ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ کی عطا سے تمام مغیبات کا علم اللہ کے رسول کو تھا، یہ بھی حرام اور ممنوع ہے اور درست نہیں ہے، قرآن و سنت کے یہ بات خلاف ہے۔ اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو وہ لائیے۔ اللہ کی عطا کہہ کر کے جذبات کا کارڈ کھیلتے ہیں اور توحید کا سے جو چوٹ لگتی ہے اس کو بچا کر کے لوگوں کو لبھاتے ہیں، تو آپ کو ملے گی نہیں دلیل، انشاءاللہ آپ لائیں تو ہم دیکھیں۔ عمر بھائی آپ کو میں بیک آپ دلیل دیے بغیر نہ جائیے گا آج، ہاں، کیونکہ آپ نے جو اتنی بڑی بات کہی ہے تو ایک آیت یا ایک حدیث تو ہونی ہی چاہیے نا آپ کے پاس، سنی ہوگی نا آپ نے کوئی ایک آیت یا ایک حدیث؟ جیسے وہی کا آنا یہ کیا علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، یہاں پہ وہی کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور حدیث کے اندر بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہی غیر مطلوب ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تمام کی تمام چیزیں، ماضی، حال اور مستقبل، یہ تمام کی تمام چیزوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، یہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ زید بھائی، جب اچھا، ہمیں وحی آنا، ثابت ہی تو کرنا ہے کہ اللہ کے نبی پر کتنا علم تھا نہیں تھا۔ ایک منٹ پہلی بات آپ نے جو کہی نا کہ وحی کا آنا غیب ہے کہ نہیں، وحی کا آنا غیب کی اطلاع ہی کے لیے ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ اللہ کے رسول پر جب وحی آتی ہے تو اسی لیے آتی ہے کہ ایک چیز جو غیب میں ہے اللہ کے رسول کو اس کی اطلاع کر دی جائے۔ وہ چیز احکامات سے متعلق ہو سکتی ہے، عقائد سے متعلق ہو سکتی ہے، اشیاء سے متعلق ہو سکتی ہے، اور اگر پہلے سے معلوم ہے تو اس کی تذکیر ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ پر آخری وحی نازل ہوئی تو گویا اس وقت بھی اس آیت کا علم اللہ کے رسول کو نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے اللہ کی وحی سے جو آخری بات امت کو بتائی، تو اس بات کا علم تو اس سے پہلے نہیں تھا کسی نہ کسی حیثیت میں، تو گویا وہاں تک تو اللہ کے رسول کو ما کان و ما یکون نہیں معلوم تھا۔ معلوم کب ہوا؟ اچھا، اب آپ کا دوسرا سوال کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی کہ اللہ کے رسول کے علم کو ناپا جائے؟ ہاں، جی جی، ہاں، یہ آپ نے کہا، یہ بھی ایک جذباتی بیانیہ ہے۔ ہم یہ بات کہاں کہتے ہیں کہ ناپا جائے؟ ہم ناپ ہی نہیں رہے ہیں، ناپ تو رہے ہیں ابھی، ناپ ہی نہیں رہے ہیں۔ سنیے، پہلی بات، ہم ناپ نہیں رہے، دوسرے ناپنا غلط کیا ہے؟ دو باتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب تھا یا علم غیب نہیں تھا، یہ بات قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے۔ تو اگر یہ کوئی جرم ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا یا علم غیب نہیں تھا، اور تھا تو کتنا تھا، اگر یہ جرم ہے تو پھر یہ کلیم آپ کا قرآن پہ ہوگا، کیونکہ یہ ناپنے کا اختیار ہمیں تھوڑی ہے۔ قرآن پاک نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں جو بتایا ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے شکل و صورت کے بارے میں باتیں آئی ہیں، آپ کے قد کے بارے میں بھی بیان ہے، آپ کے بالوں کے بارے میں بیان ہے، آپ کے علم کے بارے میں بیان ہے، آپ کے جمال کے بارے میں بیان ہے، آپ کی بیویوں کے بارے میں، آپ کے بچوں کے بارے میں، آپ کے فضائل کے بارے میں، سب کچھ بیان ہے قرآن و سنت میں۔ تو جو بیان ہے اسے بیان کرنا، اسے پیش کرنا، یہ ناپنا نہیں ہوا۔ اور دیکھیے،
जो भी गैरुल्लाह है वो तो महदूद है ना, उसकी तो हदें है ना। अब ऐसा थोड़ी हो गया कि अल्लाह के अलावा कोई बशर है, कोई इंसान है, कोई बड़ी से बड़ी हस्ती है और उसके लिए कोई चीज अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड तो नहीं है, अल्लाह का इल्म तो अनलिमिटेड है, अल्लाह के इल्म की कोई हद नहीं है। क्या अल्लाह के अलावा भी कोई है जिसके इल्म की कोई हद नहीं है? क्या ऐसा आप मानते हैं? तो इसको नहीं, नहीं। नापने और गैर नापने के सवाल में नहीं ला सकते कि आप नाप रहे हैं नहीं नाप रहे हैं। इसमें नापना और गैर नापने का कोई मसला नहीं है। कुरान की आयतें देखिए, कुरान की आयतों में साफ तरीके से बताया गया है कि आप कह नहीं, दीजिए लेकिन कि आप मैं तो इल्म गैब नहीं जानता हूँ। हजरत माजरत के साथ बोल रहा जी बोलिए, माजरत आप मत कीजिए, लोग बोलिए जब ना। बात करते हैं ना, ऐसा लगता है कि नबी के शान को घटा। अभी ये पटेल साहब ने कहा कि वो माँ आयशा को, माँ नहीं, हुजूर की बीवी का नाम क्या था जिन पे अम्मा तोहमत लगा? आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अम्मा आयशा अम्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अम्मा आयशा, हाँ, उनके बारे में कहा। फिर हुजूर के बारे में कुछ छोटे छोटे जुमले आप लोग कहते हैं, ये सब मुझे समझ नहीं आया था बस। देखिए, पहली बात तो हाँ, दो बातें हैं। एक बात तो आप खुद कहते हैं माकाना मायकून। आप हमको अगर कहते हैं कि हम जब ये कह रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ने जो बताया आपको उतने ही मालूम था तमाम चीजों का, नहीं तो आप कहते हैं हमको नापना। लेकिन जब आप कहते हैं जो हुआ और जो होगा वो मालूम था, लेकिन और भी कुछ है जो नहीं मालूम था, ये आपकी किताबों में मौजूद है, तो क्या आपने भी नापा? यानी अगर नापने का मतलब यही है कि हद बयान कर देना, तो हद तो आपने भी बयान की, हद तो हमने भी बयान किया। तो जब हद बयान करने को नापना कहा गया तो वो नापा आपने भी, एक बात हो गई। दूसरी बात आपने ये कहा कि अम्मा आयशा दुक्तुर ने भी वो रिवायत पेश की है, जैद भाई ने पेश किया, और मैंने मुतय्यन रिवायतें नहीं, मैंने इजमालन इशारा कर दिया था। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जो तोहमत लगी थी और उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीना भर परेशान रहे इंसानी तकाजे के तौर पे, और उसमें ये बात कही गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर गैब का इल्म होता तो अल्लाह के रसूल ये बात कह देते कि मुझे मालूम है कि ये बात गलत है। अल्लाह के रसूल इतनी देर तक इंतजार नहीं करते क्योंकि ये गैरत का मामला है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों में जिस तरह अतका हैं उसी तरह अगयर भी हैं, यानी सबसे ज्यादा गैरत वाले अल्लाह के रसूल। और रिवायत में मौजूद है ये बात, ये रिवायत में बात मौजूद है कि मैं तुम सबसे ज्यादा गैरतमंद हूं और अल्लाह सबसे ज्यादा गैरतमंद है। तो अल्लाह के रसूल साहिब गैरत थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरत वाले थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी और हम सब की माँ के बारे में मुनाफिकीन का इत्तिहाम था, तो अगर आप इल्म गैब होता तो आप फौरी तौर पे ये बात कह देते। यही जुमला हमने कहा है और यही बात मौजूद है रिवायतों में। अगर इसको शान घटाने वाला है तो फिर ये वो रिवायत ही शान घटाने वाली हो गई। बस उस रिवायत में तो अम्मा आयशा के सिलसिले में उस वाक़े का तज़किरा मौजूद है, सही रिवायत में है। तो अगर शान घटाने का यही मतलब है तो खुद वो रिवायत ही गोया शान घटा रही है फिर तो, यानी अल्लाह के रसूल नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक खुद ही खुद की शान फिर घटा रहे क्या? अच्छा, तो इस तरह की बातें नहीं की जाती। ऐसा भी तो रिवायत है कि किसी की ऊँटनी गुम हो जाती थी तो सरकार के पास चले जाता था कि मेरी ऊँटनी गुम हो गई है, तो सरकार बता देते थे कि वहां पर चले जाओ, वहां तुम्हारी ऊँटनी मिल जाएगी। यही इल्म गैब नहीं है क्या? दो बातें हैं। एक बात तो ये कि आप ये रिवायत लेके आइए, एक मिनट, एक बात तो ये रिवायत आप लेके आए, दूसरी बात आप एक क्यों बयान करें, हम 10 बयान कर देते हैं, हम 10 बयान कर देते हैं। और दुक्तूर ने बयान किया, हमने बयान, नहीं सुनिए ना, पूरी बात सुनिए ना। अल्लाह के रसूल को गैब की बहुत सारी गैबी चीजों की मारिफत थी, इसका किसने इनकार किया है? अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के रसूल को, एक मिनट, अल्लाह के रसूल को, अरे मैं बोल तो रहा हूँ, एलानिया बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एलानिया, और हमारे जितने लोग यहाँ मौजूद हैं। एक मिनट बोलिए। अपने चैनल पे वो बात जिसमें हुजूर की शान घटती है वो आप बहुत ज्यादा ही जोर शोर से बात करते हैं। फिर कैसे फिर वही बात, और जिसमें हुजूर की शान बढ़ती है उसमें आप पीछे हट जाते हैं। आप मुझसे पूछते, एक मिनट दुक्तूर एक मिनट, अगर आप हम लोगों से ये पूछते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी ऐसी बातें बताइए जिनसे पता चले कि आप गैबी चीजें जानते थे, तो हम बताते। या कोई ऐसा आदमी आता कि अल्लाह के रसूल को गैब की कोई चीज मालूम ही नहीं थी सिरे से, अल्लाह के रसूल पर वही ही नहीं आती थी, तो हम उसका भी रद्द करते। लेकिन यहाँ जो सवाल है जवाब वो होगा
سوال یہ ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی شان گھٹا رہے ہیں, سوال یہ ہو رہا ہے کہ آپ غیب کا عقیدہ نہیں رکھ رہے ہیں, تو ہم اس کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں. اگر کوئی یہ آ کے کہے کہ آپ بتاؤ کہ کدھر اللہ کے رسول غیبی چیزوں کو جانتے تھے, کدھر اللہ کے رسول پہ وحی آتی تھی, کدھر اللہ کے رسول حشر و نشر جانتے تھے, تب تو ہم اس کے دلائل پیش کریں گے اپنے چینل پر. آپ ہی ایسا سوال لے کے آئیے, پھر دیکھیے ہم سے کس طرح سے روایتوں کے انبار لگتے ہیں, پھر دیکھیے فضائل مصطفیٰ ہم کس طرح سے پیش کرتے ہیں, پھر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اور آپ کی جانکاری کا اور آپ کی معرفت کا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت میں سب سے زیادہ معرفت والے, سب سے زیادہ علم والے, سب سے زیادہ جانکاری والے, حب اللہ, حبیب اللہ, محب اللہ, محبوب اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ جان کون سکتا ہے. لیکن بات یہاں پہ یہ نہیں ہے گھٹانے بڑھانے کی بات, سوالات کے جوابات کی ہے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ سے عقیدت کے لیے تو ہماری جان ہے, ہمارا روم روم آپ پہ قربان ہے, اور ہم سب اس کے لیے ایک جان ہے, اور ہم سب اس کے لیے متحد ہیں, اس کا تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. یہاں پہ بات یہ ہے, سننا چاہ رہے تھے. دیکھو عمر بھائی معذرت چاہتا ہوں, کیا تمام باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا جو کہنا ہے نا کہ ما کانا و ما یکونو کا علم تھا, اس کے تعلق سے آپ اتنی دیر میں آپ نے کوئی ایک آیت یا ایک حدیث پیش نہیں کی ہے نا؟ نہیں حضرت, یہ تو قرآن سے ہے ہی نہیں. ٹھیک بات, نہ آیت ہے نہ حدیث ہے. نہیں ہے. میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ اگلے ہفتے تک تحقیق کریے, اسٹڈی کریے, اور جو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا ذکر آپ نے کیا, وہ خود کیا کہتی ہیں. وہ کہتی ہیں, یہ حدیث دیکھیے صحیح بخاری 7380 حدیث نمبر, وہ کہتی ہیں کہ جو کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم من حدثک انہ یعلم الغیب, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے, جو یہ کہے آپ سے, فقد کذب, تو اس نے جھوٹ کہا, اس نے جھوٹ کہا. یہ ہے ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہنا. وَهُوَ يَقُولُ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, لا يعلم الغیب الا اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں جانتا. بے شک, بے شک, بے شک. نے کہا, دیکھیے ہم وہی کہہ رہے ہیں جو اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود یہی اس بات سکھائی. ہاں, تو آپ اس بارے میں اور اسٹڈی کریے انشاءاللہ. تو ہمیں اگلے گیسٹ کو لینا ہے, تو میں ابھی آپ کو یعنی ہم آگے اگلے ہفتے کنٹینیو کرتے ہیں, آپ ضرور اسٹڈی کریے. شکریہ.